تو یہاں پر پینے کے پانی کے لیے پرائیویٹ ٹینکروں کا استعمال کیا جاتا ہے اور پرائیویٹ ٹینکر ایک مافیا بن چکے ہیں۔ آپ مجلس کے امیدواروں کو کارپوریٹر منتخب کریے، جو لوگ آپ کو پانی نہیں پلائیں، ہم انشاءاللہ تعالی ان کے گھروں کا پانی بند کر کے اکولا کے غریب جنتا کو پانی پلائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، بہت سے مسئلے مسائل ہیں۔ ٹیکس اتنا بڑا دیا گیا کہ آخر یہ غریب اس مہنگائی کے دور میں ایک عام آدمی کیسا ٹیکس ادا کرے گا؟ اور پھر آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ اکولا مہانگر پالیکا کے اسکول کی عمارتیں اتنی کمزور اور بوسیدہ ہیں کہ کبھی بھی گر سکتی ہیں۔ اسکول کا انتظام نہیں ہے، یہاں پر بھی سونتیلا سلوک کیا جاتا ہے۔ یہی مجلس اتحاد المسلمین کی رائے ہے کہ مجلس جب کہتی ہے کہ آپ مجلس کو ووٹ دو، تو مجلس یہ کہتی ہے کہ ووٹ اس لیے دو تاکہ تمہاری سیاسی لیڈرشپ بنے، اور جب تمہارا سیاسی نیتا بنے گا تو وہ ڈیولپمنٹ کا کام کروائے گا، اسکول کھلوائے گا، پینے کے پانی کا انتظام کرے گا۔ اگر گورنمنٹ سے لڑنا پڑے تو سب سے پہلے وہ آگے جا کر حکومت سے لڑائی لڑے گا۔ تو میری آپ تمام سے اپیل ہے کہ 15 جنوری کے دن آپ اپنا ایک ووٹ پتنگ کے نشان پر مجلس اتحاد المسلمین کے امیدوار کو کامیاب کرنے کے لیے استعمال کریے۔ اور یاد رکھیے، سیکولرزم کی لوگ بات کرتے ہیں، جو لوگ فرقہ پرستی کے خاتمے کی بات کرتے ہیں، آپ جانتے ہیں کہ نریندر مودی نے وقف جائیدادوں کو چھیننے کے لیے مساجد، درگاہ، خانقاہ، قبرستانوں کو چھیننے اور ختم کرنے کے لیے ایک کالا وقف کا قانون بنایا، اور قانون بنانے میں پوری تائید اجیت پوار نے بھی کی۔ مجھے دیکھ کر بڑا تعجب ہوتا ہے کہ ہمارے بھائی اور ہماری بہنیں اجیت پوار کی پارٹی کا کھنڈوا ڈال کر الیکشن لڑنے کے لیے آ رہے ہیں۔ میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں، کیا تم کو تمہاری مسجد عزیز نہیں ہے؟ کیا تم کو وقف کی جائیدادیں عزیز نہیں ہیں؟ تم ایسے پارٹی کا ووٹ مانگنے کے لیے آ رہے ہو جس نے مسجدوں کو چھیننے کا قانون بنانے کے لیے مودی کا ساتھ کیا۔ یاد رکھیے، اگر آپ اس الیکشن کے ذریعے متحدہ طور پر اپنے کے کوٹ کا استعمال مجلس کے حق میں کریں گے تو آپ ایک پیغام دیں گے نریندر مودی کو، اجیت پوار کو، شندے کو، کہ تم نے ایک ایسا قانون بنایا ہماری مسجدوں کو چھیننے کے لیے، ہم اس کے خلاف، تمہارے اس کالے قانون کے خلاف ووٹ دیں گے۔ بتائیے میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی مسجد، درگاہ، خانقاہ اور قبرستانوں کو چھین لیا جائے؟ کیا آپ چاہتے ہیں یہ کام ہو؟ اگر آپ نہیں چاہتے تو پھر 15 تاریخ کو آپ کو ان کے خلاف ووٹ دینا پڑے گا۔ یہ کالا قانون جو سپریم کورٹ میں کیس چل رہا ہے، میری بات کو لکھ کر رکھ لو۔ آج یہ قانون یہ کہتا ہے کہ اگر کوئی مسجد، درگاہ 100 سال سے پرانی ہے، پروٹیکٹڈ مانیومنٹ ہے، تو اس کا مالک وقف بورڈ نہیں، اس کا مالک آرکیولوجیکل سروے آف انڈیا ہوگا، آثار قدیمہ ہوگا، اور آثار قدیمہ نریندر مودی کے ماتحت آئے گا۔ کئی ایسے مساجد اور درگاہ مہاراشٹر میں ہیں۔ تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ آپ کا ووٹ ایک امانت ہے، اس امانت کو صحیح استعمال کریے اور اپنے ووٹ کو ضائع ہونے سے بچائیے۔ بہت سے لوگ آئیں گے، کانگریس پارٹی کے ایم ایل اے صاحب ہیں، ایم ایل اے صاحب الیکشن جیتتے وقت ہمارے سے تھوڑی غلطی ہو گئی کہ یہاں سے ہم اپنا کینڈیڈیٹ نہیں کھڑا کریں۔